الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، آپ ایک بہت ہی مؤثر خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ وہ خطاب جو بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ کیا گیا، اس کے مقابلے میں اس کے بعد کوئی ایسا خطاب جس کا تعلق صرف دماغ سے ہو، خاصا مشکل کام ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسلام اور امن عالم، الاسلام والسلام العالمی۔ عالم یہ ہے کہ امن تو گھر میں نہیں ہے، اور ہم دیوانے پوری دنیا کا عالم کو امن تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر جو میرا ٹائم ہے میں اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں۔ بڑا وسیع موضوع ہے، امن کی ہزاروں شکلیں ہیں، معاشرتی امن، عالمی امن، اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری تمام امن کی، سکون کی، راحت کی منزلیں جو اس راستے میں آتی ہیں، ان سب کا تذکرہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ میں امن کا اجمالی مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم نے امن کی دو بنیادیں مقرر فرمائی ہیں، ایک عدل اور دوسری بنیاد ہے امانت۔ جب کسی معاشرے میں، جب کسی قوم میں، کسی جماعت میں، کسی طبقے میں ان دو باتوں کا رواج ہو جائے کہ معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے اور معاشرے کے سارے افراد امانت دار ہو جائیں، تو وہاں یقینی اور لازمی طور پر مکمل امن قائم ہو جائے گا۔ اور جس معاشرے میں یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں یا دونوں میں کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے، اس معاشرے میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ عقائد و جہاں حضور سرور کائنات جو رسول السلام ہیں، امن کے پیغمبر ہیں، انہیں صادق اور امین کا منصب عطا فرمایا گیا نبوت کے اعلان سے پہلے۔ یہ دو اہم ترین منصب اس لیے عطا فرمایا گیا تاکہ وہ ایک ایسا نظام پیش فرمائے جس کا تعلق امن عالم سے ہو، پوری دنیا کے سکون سے ہو، پوری دنیا کی راحت سے ہو۔ آج دنیا جن حالات سے گزر رہی وہ آپ جانتے ہیں۔ امن کا نام لینے والے امن کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ تیار کر چکے ہیں۔ لفظ پہ، زبان پہ امن کا لفظ ہے، ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں۔ امن کی بات ہوتی ہے، شہر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ امن کی بات ہوتی ہے، امن کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں خاک و خون کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ کبھی جنگیں ہوتی تھی، چند افراد مارے جاتے تھے، اور اب پوری آبادیاں اور پورے شہر تباہ و برباد کر دیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی امن کی بات کر رہے ہیں جو آج باضابطہ صاروخ برسا رہے ہیں، ممالک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنا جھوٹا ہو گیا ہے آج کا معاشرہ۔ فوج کی قوت کا نام ڈیفنس رکھا گیا ہے، دفاع رکھا گیا ہے۔ یہ لفظ اسلام سے لیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ دفاع کیا ہے صداقت کا، امن کا۔ اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ فوج بناتے ہیں تباہ کرنے کے لیے، نام کرتے ہیں دفاع کا، ڈیفنس کا، ڈیفنس منسٹری ہے، اور وہ آگ برسا رہی ہے۔
جنگ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. جنگ کے اس عالم میں اگر کوئی نظام کامل طور پہ امن قائم کر سکتا ہے تو اسلام کا نظام ہے، جہاں عدل بھی ہے، جہاں امانت بھی ہے. اور قرآن عظیم نے مختلف آیات مبارکہ میں اس پہ بے پناہ زور دیا ہے. امانت کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے بھی ہے، اجتماعی زندگی سے بھی ہے، ہماری حکومت سے بھی ہے، ہمارے معاشرے سے بھی ہے، ہماری سوسائٹی سے بھی ہے، ہمارے فرد سے بھی ہے، ہماری اجتماع سے بھی ہے. امن جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم معاشرے میں امانت کا اہتمام نہ کریں. ہماری زندگی امانت ہے، ہماری دولت امانت ہے، اقتدار ہے تو وہ امانت ہے، سرمایہ ہے تو وہ امانت ہے، قوم کی قیادت ہے تو وہ امانت ہے. جب تک اس امانت کا مکمل خیال نہیں ہوگا جب تک امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں آج کہیں بھی امانت کا تصور نہیں پایا جاتا، عدل کا تصور نہیں پایا جاتا. عدل، اجتماعی عدل، معاشرتی عدل، سیاسی عدل، یہ عدل کہیں نہیں پایا جاتا. عدل اجتماعی جسے کہتے ہیں، سوشل جسٹس کا نام جسے دیا گیا ہے، یہ کہیں نہیں پایا جاتا. یہ سب کچھ اب صرف الفاظ کی صورت میں رہ گئے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ، مگر معاشرہ ان باتوں سے بہت دور ہو چکا ہے. اسلام تنہا وہ مذہب ہے، اسلام تنہا وہ نظام ہے کہ اگر وہاں اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے دنیا میں، خواہ اسلام کا نام لیں یا نہ لیں، کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اگر نظام حکومت بنا دیا جائے، نظام زندگی، تو یقینی طور پہ امن قائم ہو سکتا ہے، امن کا نظام قائم ہو سکتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا میں امن کا ضامن بن سکتا تھا وہ خود امن کے مفہوم سے ناشنا ہے. وہ معاشرہ جو دنیا کے لیے مثالی معاشرہ بن سکتا تھا اس معاشرے میں خود امن نہیں ہے. وہ قوم جو دنیا کو باضابطہ امن کی دعوت دے سکتی تھی اس قوم کے اندر خود امن کا کوئی تصور نہیں ہے. اور وہ سوسائٹی جو دنیا میں امن کی سوسائٹی پیدا کر سکتی تھی آج وہ سوسائٹی امن کے مفہوم سے بھی ناشنا ہے. یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا جرم ہے. کئی سو سال سے ہم یہ جرم کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں آگ برس رہی ہے. دنیا میں انسان خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، شہر تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کئی سو سال سے امن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی. دنیا میں جہاں بھی جرم ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہو، مجرم ہم ہیں. اس لیے کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جسے کتاب السلام کہا جائے، کوئی ایسا پیغمبر نہیں تھا جسے رسول کا سلام کہا جائے، اور دنیا میں الہ کا کوئی تصور نہیں تھا جسے السلام کہا جائے. وہ صرف اسلام ہے. ہماری کتاب کتاب السلام ہے، ہمارا رسول رسول السلام ہے، ہمارا دین دین السلام ہے، اور ہمارا خدا السلام ہے. امن ہماری میراث تھا. دنیا کو امن دینے کے بجائے ہم نے ظلم اور جبر کی روایات دی. ہم خود غافل رہے اور دنیا آزادی کے ساتھ اپنے طور بڑھتی چلی گئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو امن کا پیغام ملے تو ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اسلامی نظام حیات کو، اسلامی نظام اقدار کو، اسلام کی قدروں کو باضابطہ عام بھی کرنا ہوگا اور پھیلانا ہوگا. ہمیں سچا مسلمان بننا پڑے گا، امانت دار مسلمان، صادق الوعد مسلمان، ایک ایسا مسلمان کہ جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی سیرت کا آئینہ ہو اور دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہو دنیا یہ محسوس کہ یہ رسول پاک کا غلام جا رہا ہے، سرور کائنات کا دیوانہ جا رہا ہے، محمد عربی کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ حق بولنے والا جا رہا ہے، صداقت پہ قائم رہنے والا جا رہا ہے، یہ انصاف کی بات کرنے جا رہا ہے. اے دلو، عدل سے کام لو، یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ تمہیں زندگی کی آخری منزلوں تک پہنچا سکے گا. تقویٰ معیار انسانیت ہے، تقویٰ معیار عظمت ہے، اور عدل تقویٰ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. جس معاشرے میں عدل ہوگا اس معاشرے میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، وہ معاشرہ ظلم سے، وہ معاشرہ زیادتی سے پاک ہوگا. حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم فرمایا، اور صدیوں تک صحابہ کرام کے دور میں وہ معاشرہ رہا. آپ اندازہ فرمائیں، دنیا میں کچھ بڑی شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی جن کے نام کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے الفاظ ملتے ہیں: اسکندر اعظم،
کا لفظ آپ کو ملے گا. 22 لاکھ مربع میل پر اس نے قبضہ کیا تھا. اسے اسکندر اعظم کہتے ہیں. امن قائم نہیں ہوا تھا, تباہیاں, بربادیاں, خاک و خون میں تپایا تھا قوموں کو, اور 30 لاکھ مربع میل پہ جناب عمر نے قبضہ کیا تھا, اور مکمل امن کا معاشرہ تھا. تاریخ ہزار کوشش کے باوجود سیدنا عمر فاروق کے مقبوضات اور مفتوحات میں ایک شہر بھی ایسا نہیں دکھا سکتی جہاں ظلم ہو, جہاں زیادتی ہو, اور جہاں کوئی ناانصافی ہو رہی ہو. امن کا ایک ایسا نظام. عالم یہ ہے کہ مسلمانوں نے سیریا پہ قبضہ کیا, شام پر, اور قبضہ کرنے کے بعد جو عیسائی طبقہ تھا, یہودی طبقہ تھا, ان پہ جزیہ لازم قرار دیا گیا. بڑا الزام ہے جزیہ کے اوپر. یہ غلامی کا ٹیکس ہے, یہ مسلم نہ ہونے کا ٹیکس ہے. بڑا ہنگامہ کیا ہے لوگوں نے. اسے سمجھیے یہ کیا ہے. اصل میں مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہے, غیر مسلموں پہ نہیں. مسلمانوں جہاد فرض ہے, غیر مسلموں پہ نہیں. اور غیر مسلم کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ان کی آبرو کی حفاظت, ان کے وقار کی حفاظت, ان کی زندگی کی حفاظت, ان کے سرمایہ کی, ان کی دولت کی حفاظت, یہ مسلموں کی ذمہ داری ہے. وہ جہاد نہیں کریں گے, وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. چونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ سے کم جزیہ جو بطور حفاظت نافذ کیا گیا تھا. جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں قیادت کر رہے تھے فوجوں کی. جب انہیں وہاں سے ایران کے محاذ بھیجا گیا تو انہوں نے یہودیوں عیسائیوں کا جزیہ واپس کر دیا. ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, اب ہم یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں. یہ انصاف, یہ عدل کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تاریخ پڑھتا نہیں ہے, نہ مسلمان بچے پڑھتے ہیں, نہ مسلمان اس کا جائزہ لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے. الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں معلوم, سیدنا عمر فاروق کے بارے میں نہیں معلوم ہے. اسکندر اعظم کو ہم جانتے ہیں, عمر فاروق کو نہیں جانتے, جو ان سے بڑے فاتح دنیا میں ہیں اور امن عالم قائم کرنے والے, جنہوں نے امن عالم کی روایت قائم کیا, اور وہ روایات صدیوں تک مسلم بادشاہوں میں چلتی رہی. آپ ذرا سوچئے, کبھی آپ نے غور کیا اور یہ سوچا کہ ایک قوم کسی ملک پر 800 سال تک حکومت کرتی ہے, 1000 سال حکومت کرتی ہے, اقلیت میں ہے, تھوڑے سے افراد ہیں. یہ عدل کی بنیاد پہ تھا, یہ انصاف کی بنیاد پہ تھا, یہ محبت کی بنیاد پہ تھا, یہ انسانیت کی بنیاد پہ تھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ظالم اور غاصب قوم کسی اکثریت والے ملک کے اوپر اتنے سال تک حکومت کر سکے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ عدل تھا اور یہ انصاف تھا مسلمانوں کا. یہ جہاں گئے اسلام کی دولت لے کے گئے, انصاف کا نظام لے گئے, انصاف کا قانون لے کے گئے. آج یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. دولت ہمارے پاس آئی اور لوٹ لی گئی, سرمایہ آیا اور تباہ کر دیا گیا. ہماری ہی دولت سے ہمیں برباد کرنے کا نظام قائم کیا گیا اور ہم سوتے رہے, ہم بے خبر رہے. اسلام میں عدل کا جو تصور ہے وہ بے پناہ ہے. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, مگر مجھے وقت کا احساس بھی ہے, اور آپ کو یقینی اور لازمی طور پہ دعا میں شرکت بھی کرنی ہے, اور بھی جو ہے اہم کام ہے وہ انجام دینے. آپ ذرا سوچئے, حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صف درست کر رہے ہیں, جہاد پہ جانے کے لیے. ایک صاحب ذرا آگے نکلے ہوئے تھے, آپ نے اپنے عصا سے ان کے شکم پہ ٹھوکا دیا, پیچھے ہٹ جاؤ. اور اس کے بعد جب صف تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں, آپ نے مجھے چھری رسید کی ہے, میں آپ کو چھری مارنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے صحابہ کا عالم کیا رہا ہوگا. حضور رحمت عالم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جانے کو وہ اپنی سولی سے زیادہ اہم تصور کرتے ہوں. جب اس نے یہ کہا ہوگا انہوں نے کہ میں آپ سے انتقام لوں گا, چھری ماروں گا, مگر سرکار کا احترام تھا, صحابہ خاموش تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آگے آؤ, تم بدلہ لو. تو ان کا یا رسول اللہ, جب آپ نے مجھے چھڑی رسید کی تھی میرا پیٹ ننگا تھا, آپ نے کپڑا پہن رکھا ہے, آپ کپڑا اتاریے تاکہ میں چھڑی رسید کروں. آپ نے پیراہن ناز اتارا, وہ شخص لپٹ گئے, رونے لگا, یا رسول اللہ اب میں جہاد پہ جا رہا تھا, شاید میں واپس نہ آؤں, میں نے اس لیے یہ بہانہ کیا تھا تاکہ آپ کے جسم ناز سے میرا جسم لگ جائے اور کل جہنم کے عذاب سے بچ جائے. یہ ہے وہ جذبہ, یہ ہے وہ عدل کا نظام جو آقائے دو جہاں علیہ السلام نے خود بطور مثال دنیا کے سامنے پیش فرمایا, دنیا کو اس بات کا گواہ بنایا کہ میں پیغمبر عدل ہوں, عدل کا نظام قائم کرنے آیا ہوں,
اس لیے عدل کی تمام تر کیفیات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ میرا اپنا منصوبہ ہے۔ ایک یہودی ربائی عالم بہت مشہور مگر مسلمانوں سے واقف نہیں تھے، خیبر کے رہنے والے تھے، انہوں نے رسول پاک سے کوئی معاہدہ کیا اور معاہدے میں انہوں نے کچھ دیا اور کہا کہ فلاں تاریخ تک آپ ہمیں دے دیجیے گا۔ تاریخ سے کچھ پہلے وہ شخص آ گیا اور صحابہ کرام کے سامنے اس شخص نے بڑے سخت الفاظ کہے۔ الفاظ یہ تھے، اے عبد المطلب کے گھر والوں، تم بڑے نادہند ہو، میرا تم مال واپس نہیں کر رہے ہو۔ صحابہ کرام جوش میں کھڑے ہو گئے۔ جناب عمر فاروق نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، گویا قدر کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، خبردار، اور اس سے کہا ابھی تو وقت پورا نہیں ہوا ہے، تم اپنے وقت پر آتے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ تمہیں ناراض ہونے کے بجائے مجھے تلقین کرتے کہ میں اس کا مال واپس کر دوں، لے جاؤ۔ جناب عمر سے لے جاؤ، اسے کھجوریں دے دو، جتنی بھی کھجوریں اس نے دی تھی وہ لے کے اپنے گھر گئے اور کھجوریں اسے دیں، اور کئی سا کھجوریں زیادہ دیں۔ تو کہیں زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے سرخ آنکھیں تمہیں دکھائی تھی نا، اس کے بدلے میں یہ زیادہ کھجوریں دی جا رہی ہیں۔ وہ لڑ اٹھا، اس نے کہا تمہیں معلوم عمر میں کون ہوں؟ میں ربائی ہوں، ربی ہوں، میں یہودی ہوں، بہت بڑا عالم، بہت دولت مند ہوں۔ میں نے آخری پیغمبر کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ میں نے پہلے دیکھ لیا تھا، مگر میں نے یہ بھی سنا تھا کوئی انتہائی غصے کے عالم میں، انتقام کی کیفیت میں بھی رحم و کرم کا معاملہ کریں گے اور کبھی ناراض نہیں ہوگے۔ میں نے اس لیے یہ جملہ استعمال کیا تھا، آج میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میری دولت نبی پاک خدمت میں ڈال دو۔ یہ وہ عدل کا نظام تھا، یہ وہ تصور تھا جو حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور صحابی ہیں کہ کسی بھیڑ میں ان کا پیر نبی کے قدمان نا سے پڑ گیا، جن کے قدموں سے لپٹ جانا ہمارے لیے سعادت ہے، زندگی کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ آقا دو جہاں نے چھڑی سے ٹھوکا دیا، دور ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ گھر گئے، رات بھر سوئے نہیں کہ میرا پیر نبی کے قدموں کے اوپر پڑ گیا، روتے رہے، اور صبح اس خیال سے واپس آئے کہ میں جا کے سرکار کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، حضور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ آئے تو آقا دو جہاں نے کہا یہ بہت سی بکریاں تمہیں میں دے رہا ہوں، اسے لے جاؤ۔ کہا حضور یہ کیوں؟ کہا میں نے جو چھڑی سے ٹھوکا دیا تھا نا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں، اسے لے کے جاؤ۔ وہ تو آئے تھے اپنی غلطی معاف کرانے کے لیے، اور یہاں پیغمبر اعظم کا نظام رحمت ان کو باضابطہ نواز رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ جناب عمر فاروق کی مقدس حیات طیبہ دیکھیے، ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایک عظیم خلیفہ، ایک عظیم حکمراں جو دنیا کے 30 لاکھ کا رقبے پہ حکومت کر رہے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ ہر بات میں عدل کے نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے، عدل کی حیثیت کو۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر یہ جو آپ نے جبہ پہن رکھا، آپ کا لمبا قد ہے، جو کپڑے ہمیں تقسیم کیے گئے ہیں اس سے یہ جبہ تو نہیں بن سکتا، آپ نے کیوں پہن رکھا ہے؟ حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا، یہ 2 آدمیوں کے حصے سے بنایا گیا۔ کیا عزم تھا، کیا عالم تھا نوشیرواں، جس کے نام سے یہ وابستہ ہے کہ اسے عادل کہا جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظمین کسی کے لیے عادل کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، تو عادل کا تعلق تو اسلام سے ہے، لیکن نوشیرواں عادل مشہور ہے۔ اس کے عدل کے دربار کا ایک واقعہ سنیے۔ اس نے ایک مرتبہ نیا قانون آرادی پیش کیا، زمینوں کا نیا قانون، اور اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں نے جو نیا قانون پیش کیا ہے یہ حق مبنی پر حق ہے یا نہیں ہے، یا انصاف پہ مبنی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اچھا قانون ہے یا نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا شبہ یہ اچھا قانون ہے، سب تعریف کر رہے تھے نوشیرواں کی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے مت دیکھو، میں تمہیں زبان کی آزادی دے رہا ہوں، آج تم حق کہہ سکتے ہو، بتاؤ کہ میں نے جو نیا قانون پیش کیا ہے یہ مبنی پر انصاف ہے یا نہیں ہے۔ اس نے یہ جرأت دی تو ایک دبیر کھڑے ہوئے۔ دبیر وہ لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ کے الفاظ کو قانون کی شکل دیتے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر آپ میں اجازت دیے تو سن لیجئے کہ آپ نے مستقل زمینوں پر بھی ٹیکس لگائے ہیں اور غیر مستقل زمینوں پر بھی۔ وہ زمینیں جو دریاؤں کنارے اور کٹاؤ میں ہیں، کسی وقت بھی کٹ سکتی ہیں اور ختم ہو سکتی ہیں۔ زمین والا دفن ہو جائے گا، آپ کا ٹیکس باقی رہے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مستقل زمینوں پہ ٹیکس لگائیں اور غیر مستقل زمینوں پہ نہ لگائیں۔ آپ
नौशेरवा की आंखों में शोले नुमाया हुए, आग बरसा रही थी आंखें। कहा मेरे सामने मेरे कानून का मजाक, इसके सर पर इस कदर कलमदान तो इसका भेजा बाहर आ जाए। और फिर दरबारियों ने सर पे कलमदान तोड़े, उसका भेजा बाहर आ गया। ये नौशेरवान आदिल है। उसके मुकाबले में जनाब उमर फारूक, एक आम इंसान खड़ा हो कहता है कि आपने ये जुब्बा कैसे लिया। ये अदल का वो निजाम था, ये अदल की वो कैफियत थी। बारगाह उमर में एक मुकदमा पेश हुआ और आपने जनाब मौलाए कायनात से कहा कि मेरा यकीन कह रहा है कि ये शख्स मुजरिम है जिसका मुकदमा पेश हुआ है, इसलिए मैं इसे सजा देना चाहता हूं। तो जनाब अली पाक ने फरमाया कि नहीं, वो जो कानून का जरिया है तस्लीम करने का, शहादत का, आप या तो शहादत लाइए या फिर इसे छोड़ दीजिए। इसलिए कि शहादत के बगैर किसी को सजा देना यह इस्लामी रूह और कानून के खिलाफ है। किसी भी काजी का, किसी के जज का भी अपना जाती मामला और जाती यकीन फैसला करने काफी नहीं होगा। आप ये गलत फैसला कर रहे हैं, या तो आप इसे छोड़ दें या फिर शहादत लाएं, वरना आपके ऊपर इल्जाम तराशी की सजा के धुरे लगाए जाएंगे। सुनिए, ये जनाब उमर फारूक को कह रहे हैं कि मौला कायनात आपने उसे छोड़ दिया और कहा लौला अली उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। यानी ये आलम है निजाम अदल का। अदल नहीं होगा तो कभी अमन कायम नहीं होगा। अदल किसी भी माशरे में अमन की जमानत होता है, अमन की अजमत की गवाह होता है। इस्लाम की तारीख में ऐसे हजारों वाकयात हैं जहां अदल की बुनियाद पर वो सब कुछ किया गया है जिसका तसव्वुर दूसरी अक़वाम कभी कर भी नहीं सकती है। इक़्तिदार मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद हर आदमी फिरौन बन जाता है, मगर फरायना की इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो अदल इंसाफ के बिस्तर बैठे हैं और अपनी अजमतों का लोहा मनवा रहे हैं। हम अपनी तारीख भूल गए हैं, हम अपना जमाना भूल गए हैं, हम अपना दौर भूल गए हैं, हमें अपनी हसीन तारीख याद नहीं है। दुनिया हमें टेररिस्ट कह रही है, दुनिया हम पे इल्जाम लगा रही है हमारी दरसगाहों पर, हमारे ऊपर। मैं अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया में एक नमाजी मुसलमान बता दो कि जिसने कोई टेररिज्म किया हो। किसी दरसगाह के बच्चे को दिखा दो जिसने टेररिज्म किया हो। ये करने वाले कुछ और होते हैं, इल्जाम मुसलमान लगाया जाता है। मुसलमान कभी नहीं ऐसा कर सकता। मुसलमान तो अमन का हामिल होता है, मुसलमान तो हर हालत में अमन को कायम करना जानता है, अमन को बर्दाश्त करता है और अमन के लिए वो कुर्बानियां देना जानता है। आज भी हमारे साथ जो दुनिया में हो रहा है आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा सब्र है, यह हमारी बर्दाश्त है, यह हमारा एहतराम इंसानियत है, यह इंसानी कदरों का एहतराम है कि हम न सिर्फ कि खामोश हैं बल्कि खुदा से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमें भी शऊर अता फरमा और लोगों को भी शऊर अता फरमा। ये क्यों है? ये अल्लाह के रसूल की तालीमात का नतीजा है, ये सरवर कायनात का फरमाने गिरामी है। वरना अगर रद्द अमल और रिएक्शन होता तो उसके नताइज बहुत खराब होते। मगर खुदा मुसलमानों को रद्द अमल से बचाए, रिएक्शन से बचाए। इस्लाम एक्शन का मजहब है, रिएक्शन का नहीं है। अमल का मजहब है, रद्द अमल का नहीं है। प्यार का मजहब है, नफरत का मजहब नहीं है। ये तालीम सरवर कायनात ने दी है। हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की तालीमात का खुलासा ही है। हजरत गिरामी, आप अंदाजा फरमाएं कि आकाए दो जहां हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम अदल कायम फरमाया और फिर उसके मुताबिक इंसाफ होता रहेगा। कुरान अजीम ने उसकी वजाहतें फरमा दी हैं कि अदल अदल से काम लो, यही तकवा है और ये करीब है तकवा के। तुम मुत्तकी बन जाओगे, अफजल बन जाओगे, अजीम तन बन जाओगे। तुम अपने मामलात में इंसाफ से काम लो, अदल से काम लो और अमानत की मुकम्मल तौर पे हिफाजत करो। अमानत को उसके अहल के पास पहुंचा दो। दुनिया में दो चीजें हैं, आप पास कुछ है वो अमानत है। आपकी जिंदगी अल्लाह की अमानत है, आपकी कोई दौलत है वो भी अमानत है, हुक्मरानों के पास हुकूमत है वो भी अमानत है, कायदीन के पास क़यादत है वो भी अमानत है। ये अमानतें हैं। अगर अमानतें मुस्तहिकीन को सही पे दी जाएं तो कभी कोई इख्तलाफ नहीं होगा और कभी कोई फसाद नहीं होगा और कभी अमन आलम दरहम बरहम नहीं होगा। अमन तबाह कैसे होता है? पूरी दुनिया में बादशाहों के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उनको हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उनकी अमानतें उनको वापस नहीं की जा रही हैं, अमानतें उन्हें दी नहीं जा रही हैं, अमानतों तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं, अमानतों में गज़ब किया जा रहा है, अमानतों में हमला किया जा रहा है, अमानतों में ज़्यादती की जा रही है। अगर आप दुनिया में हुक्मरानों की तारीख का मुताला करें तो पत्थरों के दौर से लेकर आज तक
دنیا نے مختلف نظام بادر کا تجربہ کیا ہے. پہلے دنیا میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے دنیا میں جو طاقتور ہوتا تھا زمیندار وہ انسانوں پہ حکومت کرتا تھا. انسانوں کی آبرو، غلامی، عزت اور سب کچھ اس کی ہوتی تھی. اس کے بعد قبائلی نظام آیا، قبیلے کا حکمران بغیر کسی استحقاق کے پورے قبیلے کی جان اور مال اور آبرو کا حکمراں ہوتا تھا. جیسے چاہتا استعمال کرتا، جسے چاہتا لوٹتا، جس کی چاہتا عصمت دری کرتا تھا قبیلے کا حکمران. اس کے بعد جو دوسرا نظام آیا قبائل کے بعد، وہ بادشاہوں کا نظام تھا. بادشاہت بھی سرتاسر ظلم اور انتہائی مکمل سوائے وہ بادشاہت ہیں جو نظام مصطفیٰ کی تابع تھی. ہارون رشید بھی ہے، مامون بھی ہے، لیکن جو نظام مصطفیٰ سے ہٹ کے جو باضابطہ بادشاہتیں قائم وہ ظلم کی تھی. بادشاہوں کے بعد پھر جمہوریت کا دور آیا. جمہوریت بڑا حسین لفظ ہے. پوری دنیا جمہوریت کے نام پہ جان دیتی ہے، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر کی جمہوریتیں اس جرم کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی ہیں اور نہ کوئی جواب دے سکتی ہیں کہ وہاں اکثریت کی اقلیت کی حکومت ہوتی ہے. اکثریت غالب ہوتی ہے اور اکثریت اقلیت کو حق نہیں دینا چاہتی. دنیا کے ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے. مگر سنیے، اسلام بھی جمہوریت کا قائل ہے، مگر جمہوریت کنٹرول اینڈ گائیڈڈ بائی قرآن ہے. قرآن نے پہلے اصول بتایا، ضابطہ بتایا، اس کے بعد آزادی دی ہے جمہوریت کی. اب کوئی انسان جمہوری بنا پہ منتخب ہوگا تو قرآن کے خلاف نہیں جائے گا. اور قرآن نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے. قرآن نے اپنوں کا بھی حق متعین کیا ہے. قرآن نے غیر مسلموں کا حق متعین کیا ہے. قرآن نے مظلوموں کا حق متعین کیا ہے. قرآن نے غریبوں کا، قرآن نے کمزوروں کا، ہر ایک کا حق متعین ہے. اور کوئی بھی اسلامی جمہوریہ میں آنے کے بعد ظلم نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ عدل کا نظام ہے جو قرآن عظیم قائم کرنا چاہتا ہے دنیا میں. کاش ہم اتنے باشعور ہوتے، اتنے ترقی یافتہ ہوتے، اتنے تعلیم یافتہ ہوتے کہ دنیا کو بتا سکتے کہ تم کسی نظام حکومت کو چلانا چاہتے ہو تو اسلامی آئین، اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کے حوالے سے دنیا میں کام کر سکتے ہو. میرے عزیز دوستو، اب آئیے میں صرف ایک بات عرض کرنا، وقت ہو گیا ہے، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جانتے ہیں کہ اسلام تو سرتاسر امن ہے. میں نے بتایا ہمارے خدا کا نام السلام ہے، امن دینے والا. ہماری کتاب کا نام کتاب السلام ہے، قرآن عظیم، امن کی کتاب. ہمارے رسول کا نام رسول السلام ہے، امن کے پیغمبر. ہمارے دین کا نام دین السلام ہے، امن کا دین. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، سلامتی ہو تم پر. ہماری نماز کا خاتمہ سلامتی کے لفظ پر ہوتا ہے. یہاں سرتاسر سلامتی ہے، یہاں سرتاسر امن ہے. امن کے علاوہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم نے کچھ سیکھا ہے اور نہ ہمیں کسی بات کی تعلیم دی گئی. ہمارا خدا السلام، ہماری کتاب کتاب السلام، ہمارا دین دین السلام، ہمارے رسول رسول السلام، ہمارا نظام آئین اسلامی، یہ سب سرتاسر ہے. اور پھر ہماری دعا اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنہ دار السلام. اللہ اکبر. یہ دعا ہے جو ہم ہمیشہ مانگتے ہیں. اے اللہ تو سلام ہے، سلامتی تیرے ذریعے، سلام مانے امن کے، سلامتی تیرے ذریعے سے، تیری ہی طرف ہر سلامتی لوٹنے والی ہے. اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما اور ہمیں دارالسلام جنت میں داخل کر دے. یہ دنیا دارالسلام بن سکتی ہے اگر اسلامی امن کے پیغام کو عام کیا جائے. السلام علیکم.